السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک سجاد۔ تو ناظرین، آج ہمارا موضوع گفتگو ہے نفوس کیسے ہوگا اور کہاں سے ہوگا، اور یہ نفوس کے دو کروانے کے طریقے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو نفوس میں کافی اپنی ویڈیوز میں پہلے بتا چکا ہوں، لوگوں نے اس کو بڑا لائٹلی لیا اور نہ کروایا۔ میں تو 1 سال سے عوام کو بتا رہا ہوں کہ نفوس جو ہے وہ کروانا قانوناً بہت ضروری ہے۔ تو ابھی جن لوگوں کے کارڈ ریجیکٹ ہوئے ہیں اور جن لوگوں کا کوئی رینیو کے لیے آ رہی ہیں، ان کے لیے تفصیلی معلومات جو ہے ہم دیں گے۔ تو اس لیے نفوس جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ نفوس کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کہاں سے ہوگا، پوری ڈیٹیل میں آپ کو ویڈیو یوٹیوب پر بتاؤں گا۔ تو جو ہمارے ناظرین ٹک ٹاک والے ہیں، فیس بک والے، وہ یوٹیوب پر آئیں ہماری، میں تفصیلی ویڈیو کا ایک بات ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ کو۔ تو ناظرین، جو نفوس ہے اصل میں یہ بیسک طور پر یہ ترکش ہیں جو ان پر بھی ضروری ہے، نہ کہ فارنرز۔ آپ اگر قانون پر عمل نہیں کریں گے، آپ کا کارڈ ریجیکٹ ہو جائے گا، اس میں بعد میں شور ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے قانون میں ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کا ایڈریس، اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جہاں آپ رہتے ہیں گورنمنٹ کو اطلاع دے کہ میں یہاں پر رہ رہا ہوں۔ ابھی آپ منہ سے اطلاع دینے تو سے رہے، قانوناً جو طریقہ کار ہے جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے آپ نے نفوس کروانا ہے۔ نفوس کیسے ہوگا؟ نفوس ہوگا کہ آپ اپنے کارڈ، آپ کا ٹی آر سی آ گیا، ٹی آر سی کارڈ لینے کے بعد آپ نے اپنا گھر کانٹیکٹ پہ لینا ہے۔ دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، ضروری نہیں کہ آپ گھر لیں تو آپ کا نفوس ہوگا، دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گھر لیں، گھر میں پانی، بجلی، گیس، یہ 3 بل جو اپنے نام کریں میں سے ایک کوئی بھی، یا جو ہے ٹیلی فون کا بل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ جو ٹیلی فون یا وائی فائی کا بل جو قابل قبول نہیں ہے، میں نے حال ہی میں ایک پرسوں کے لڑکے کو بھیجا تھا، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ان میں سے کوئی بھی بل اپنے نام کروائیں۔ بل نام کروانے کے بعد آپ کو رسید ملے گی بل کی، بل آنا ضروری نہیں کہ بل آپ کا یوٹیلیٹی بل کو آپ کا وہ آئے گا تو آپ نے اس وقت جو ہے اس کو کرنا ہے کہ بل کا انتظار کریں۔ آپ کے پاس جو پیپر ملے ہے پانی کا، بجلی کا، گیس کرواتے ہیں، آپ کو ایک معاہدہ ملتا ہے، جو معاہدے پہ آپ سگنیچر کرتے ہیں، وہ معاہدہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لگانا ہے۔ اچھا، آپ نے اپنا نام یوٹیلیٹی بل کو اپنا کروا لیا، وہ معاہدہ جو ہے آپ لے آئیں۔ آپ کسی آفس سے یا کسی ترکش جانے والے بندے سے نفوس کا ایک ادارہ ہے جہاں یہ پورے اداروں کی آپ کو اپائنٹمنٹ ملے گی، پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، نفوس، جو کسی بھی ادارے کی جو ہے سرکاری اداروں کی اپائنٹمنٹ وہاں سے ملتی ہے۔ وہاں سے آپ نے نفوس کلک کر کے اس میں اپنی ڈیٹیل ساری دینی ہے، ہیش کوڈ تک دینا ہے آپ نے، ساری ڈیٹیل آپ دینے کے بعد آپ کو اپائنٹمنٹ ملے گی۔ اگر آپ کسی ترکش سے 20-30 لیرے میں دے کے تو اپنا نفوس کا جو ایڈریس لگا لیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ سارا پروسیس جو تھوڑا ہے مشکل، لیکن یہ کرنا چاہیے۔ نفوس میں ادارے میں اپائنٹمنٹ کے بغیر نہیں جانے دیتے۔ آپ نے اس میں اپائنٹمنٹ لے لی، اپائنٹمنٹ لینے کے بعد ٹائم اور ڈیٹ آپ نے نوٹ رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ 11 بجے ہے اور آپ وہاں 2 بجے چلے جائیں، وہ ٹائم کے بڑے پابند ہیں وہ اس محکمے والے ادارے والے، جو ادارے میں 9 پر 2-3 گھنٹے آپ لیٹ بھی ہو گئے تو آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ آپ نے اس ٹائم پہ وہاں پر جانا ہے، آپ نے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے اور اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر سے آپ نے رسید نکالنی ہے، وہ آپ کو ویٹنگ لسٹ میں بٹھائیں گے اور آپ اس کے بعد آفیسر کے پاس جائیں گے، وہ آپ کا بل دیکھے گا، سسٹم میں دیکھے گا کہ اس گھر میں کوئی اور بندہ رہے تو پہلے کسی کانٹیکٹ نہیں ہے، تو آپ کو وہ اس میں نفوس آپ کا قائد کر دے گا، یعنی کہ آپ اس ایڈریس میں مینشن ہو جائیں گے یہ بندہ یہاں پر رہ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے محلے کے مختار کونسلر کے پاس جائیں اور اس سے اپنا ایڈریس نکالیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا اندراج ہو چکا ہے۔ تو آپ اکثر اوقات جو ہے وہ نفوس والے ایک چھوٹی سی پرچی دیتے ہیں جو آپ نے سسٹم میں اپنے کونسلر کے پاس انٹر کروانی ہوتی ہے، اکثر اوقات وہ نہیں بھی دیتے اور آپ کا آٹومیٹکلی سسٹم میں اندراج ہو جاتا ہے۔ وہ پرچی اگر آپ کو دے تو وہ آپ نے اپنے محلے کے جو کونسلر ہے اس کو لا کر دینی ہے، وہ اس کو آپ کا سسٹم میں اندراج کر دے گا۔ تو ناظرین، وہ آپ کو ایڈریس بلگی دے گا، تو ایڈریس جو ہے وہ آپ نے پیپر آپ کو مل جائے گا، اس کا مطلب ہے آپ کا ایڈریس ہے، وہ کسی بھی آپ ادارے میں دے سکتے ہیں۔ اس کی جو میعاد ہے وہ 1 مہینے ہوتی ہے، 1 مہینے تک وہ آپ کا وہ ایڈریس جو ہے وہ کار آمد ہے، اور 1 مہینے کے بعد اگر ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ جو ہے وہ نیا نکلوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک ای دولت ہے وہاں سے بھی آپ نکلوا سکتے ہیں اپنا ایڈریس، تو یہاں سے بھی نکلوا سکتے ہیں۔ مختار کے پاس وہ 10-12 لیرے لے گا، تو جو ای دولت آپ کا جو میں ای دولت کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہ ضروری ہے ہر بندے کے کروانے کے لیے، ای دولت بھی وہاں سے آپ لنک میں جا کر فری بھی نکال سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پہلا طریقہ اپنے نفوس کروانے کا۔ اس کے بعد آپ ترکی کے پورے سسٹم میں آن لائن ہو جائیں گے۔ آپ جس ادارے میں جائیں گے، نوٹر میں جائیں گے، پولیس اسٹیشن جائیں گے، ان کو پتہ ہوگا یہ بندہ یہاں پر رہ رہا ہے، وہ آپ سے ریپیٹ کرے گا
آپ کہیں گے جو سسٹم ایڈریس ہے میں وہیں پر رہ جاؤں گا, آپ کو اپنا بل یا کچھ چیز اپنے جیب میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بار بار. کئی اداروں میں وہ مان جاتے ہیں کہ یہاں ٹھیک ہے آپ رہ سکتے ہیں, لیکن کئی اداروں میں وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ سسٹم میں ایڈریس شامل نہیں ہے تو آپ وہاں پر نہیں رہ سکتے. تو اس لیے اپنا جو ایڈریس ہے وہ ضرور نفوذ کروائیں, کیونکہ ابھی تو ضروری ہو گیا, ابھی تو کروائیں گے آپ, لیکن میں اس کو کافی عرصے سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ناظرین, ہم نے آپ کو بتایا پہلا طریقہ, ابھی آپ کو بتائیں گے دوسرا طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر گھر میں میں سیڑھیاں اتر لوں کہیں گر نہ جاؤں. اچھا, تو آپ نے پہلا طریقہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے جو نفوس ہے وہ اپنے ایک پہ کرا. اگر آپ کی فیملی ہے یا آپ کے دوست ہیں پھر کیسے کروائیں گے؟ ہر بندہ تو ایک گھر کا ایڈریس جو ہے وہ نہیں کروا سکتا. اس لیے جب آپ کا ایڈریس نفوس ہو جائے گا تو آپ نے پھر اپنے کارڈ کے اوپر اپنی بیوی, بچوں کو, ماں باپ کو یا جو بھی آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں ان کو لے کے جانا, بتانا یہ ان کے ساتھ رشتہ ہے اور میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, یہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے. ایک ایڈریس پہ 5 بندے آپ نفوذ کروا سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا آپ کے رشتہ دار. ابھی جو دوست ہیں آپ کے, ٹھیک ہے جی, وہ دوست ہیں کئی دفعہ 3 پہ اٹک جاتے ہیں, کئی دفعہ 5 پہ اٹکتے ہیں, تو باقی جو بندے ہیں وہ سارے پروسیس سے بچ کر تو ڈائریکٹلی نفوذ میں آپ جا کر اپنا جو ایڈریس ہے وہ نفوذ کروا سکتے ہیں. تو ناظرین, یہ 2 طریقے ہیں اپنے آپ کو نفوذ کروانے کے. آپ نے سب سے پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا, دوسرا طریقہ آپ نے فیملی کا بتا دیا. ابھی آپ کے جو 2-3 دوست ہیں وہ قانوناً 5 بندے ایک ایڈریس پر رہ سکتے ہیں. اس کے لیے پروسیس یہ ہے کہ یہاں فیملی کے لیے آپ نے اگر آپ کو نفوذ کرانا ہے اپنے ساتھ, آپ گھر کے مالک ہیں, تو آپ نے رینٹل پہ ہر بندے کا نام لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ناظرین, یہ ہم نے آپ کو نفوذ کروانے کے 2-3 طریقہ کار بتائے. یہی طریقہ کار ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنا نفوذ کروا سکتے ہیں. اور ایک بات اور کہ نیا جو پچھلے سوموار کو جو کیونکہ انہوں نے سختی کرنی ہے, جیسے سمجھ لیں کہ وہ بہانے ڈھونڈ لیں آپ کا کارڈ ریجیکٹ کرنے کے لیے, تو اس میں کسی کو دوش دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں نے نہیں بتایا, فلاں نے بتایا. آپ ایک بندے کو 200-300 روپیہ مزدوری دیتے ہیں تو وہ آپ کو اس میں سارا کام نہیں کر کے دے سکتا. آپ جب کارڈ حاصل کر لگتے ہیں, آپ کو ترکی کے رول ریگولیشن کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کو فالو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, نہ کہ آپ اپنا جو ہے وہ کسی پر ڈالیں کہ اس کی وجہ سے میرا جو کارڈ ریجیکٹ ہو گیا ہے یا اس کی وجہ سے ہو گیا. نفوذ ہر بندے نے, یا ترکش ہو یا پاکستان یا کوئی فارنر ہو, ہر بندے نے, ترکی میں رہنے والے نے نفوذ کروانا ہی کروانا ہے. نفوذ کا سمپلی مطلب ہے جیسے سوئٹزرلینڈ میں بندے, آپ سوئٹزرلینڈ میں ذرا اور اس میں معاملے میں سختی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان بھی آتا ہے تو اس کی بھی آپ نے اپنے قریبی جو تھانہ ہے اس میں اطلاع دینی ہے, یا آن لائن ابھی سسٹم ہے اس میں اطلاع دینی ہے کہ میرے گھر یہ 2 مہمان آئے ہوئے ہیں. یہاں تو پھر نرمی ہے. اتنی نرمی کے باوجود ہم نے آج تک یہ نہیں کروایا, تو یہ ضروری ہے اس میں کروانا آپ نے, ٹھیک ہے. اور جو بندے جن کے کارڈ ختم ہونے والے ہیں وہ پہلے یہ سارا پروسیس کروانے. رینیو کرنے میں ان کو کافی ساری پرابلم پیش آ سکتی ہے. رینیو نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے صاف لکھ کے دیا کہ نفوذ جو ہے وہ اس کا ایڈریس لے کے آؤ, جو نفوذ جو محلے کے کونسلر سے ملتا ہے یا ای دیولے سے نکلتا ہے وہ لے کے, صاف طور پر انہوں نے منع کر دیا ہوا ہے. تو جو رینیو والے ہیں اگر ان کا کارڈ ختم ہو جائے گا تو ان کا نفوذ نہیں ہوگا, ان کے نام پہ بل کا, کسی کے پانی بجلی کا یوٹیلیٹی بلز نہیں ہوگا. جب بل نہیں ہوگا تو پھر آپ کو جو ہے وہ نفوذ بھی نہیں ہوگا. تو میرے عزیز ہم وطنوں, جو کارڈ ختم ہونے سے پہلے آپ جو ہے وہ نفوذ کروا لیں. آپ کا کارڈ ختم ہو گیا تو پھر آپ ایسا کریں گے, اپائنٹمنٹ لیں گے, گوشت ادارے میں جائیں گے, جب وہ نوٹری والا جو ہے پیپر لے کے جائیں گے, ایڈریس وہ قابل قبول نہیں ہے, وہ واپس کر دیں گے آپ کو کہ آپ نفوذ لے کے آؤ. تو اب اس نفوذ جب آپ کا اپائنٹمنٹ لیں گے تو آپ کا کارڈ ختم ہو چکا ہوگا, تو پھر آپ اپنے نام کو یوٹیلیٹی بل نہیں کروا سکتے. تو اگر بل نہیں ہوگا, آپ کے نام یوٹیلیٹی بل نہیں ہوگا, تو آپ کارڈ بھی اس کو نفوذ نہیں کروا سکیں گے. تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا, یہ اس وقت جب یہ ہوگا شروع تو پھر گورنمنٹ سے پوچھیں گے کہ اب کیا کرنا ہے, یا کارڈ آپ کا ریجیکٹ کریں گے. تو جو بندے باہر پاکستان جا رہے ہیں وہ اپنا نفوذ کروا. استنبول میں ہے اتنی پرابلم نہیں ہے, استنبول میں رینیو کی پرابلم ہے, لیکن جو بندے ادر سٹیز سے ہیں وہ سارے کارڈ اڑا رہے ہیں, ریجیکٹ کر رہے ہیں. آپ آتے ہیں پاکستان سے, آپ کا کارڈ ریجیکٹ ہوا آپ کو ملتا ہے, کیونکہ انہوں نے دوسرے سٹیز میں, چھوٹے سٹیز میں تحقیقات شروع کروا دی ہے کہ کیوں چھوٹے شہر ہوتے ہیں, یہ ہر مہینے میں کچھ 100, 200 یا 500 بندہ اپلائی کرتا ہے, تو پولیس کو وہ لکھ رہے ہیں کہ اس ایڈریس پہ جا کے دیکھیں یہ بندہ اگر نہیں وہاں پہ موجود تو اس کا کارڈ ریجیکٹ کر دیں. گورنمنٹ کو اس کے پورے حقوق حاصل ہیں کہ وہ آپ کا کارڈ ریجیکٹ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے دوسرے شہر والے جو ہیں یہ کر سکتے ہیں کہ استنبول میں ٹرانسفر کر لیں اپنا ایڈریس, اور گوشت ادارے کو بھی اطلاع دے دیں کہ میں نے ایڈریس یہ چینج کر لیا ہوا ہے.
नफूस के बार कराने के बाद आप गोशे इदारे में भी जाएँ। नफूस जो है वो पूरे तुर्की के लोगों का एक इदारा है, लेकिन जो गोशे इदारा है वो फॉरेनर्स का इदारा है। वहाँ जाकर आप ज़रूर इतला दें कि उसका एक शोबा है कि बिल्गी गुंजेले में बिल्गी गुंजेले में का इदारा है, वहाँ पर गोशे इदारे में। वहाँ जाकर आपने दिखाना कि मैंने ये नफूस करवा लिया, अब मैं इस एड्रेस पर रह रहा हूँ और मैं गोशे इदारे को इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ। वहाँ जाकर आपने उनको इन्फॉर्म कर देना है कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया, उनके पास भी एड्रेस आ जाएगा। फिर आपके जो पुराना कार्ड के ऊपर एड्रेस लगा हुआ है उस पर जो गवर्नमेंट पुलिस भेज के वो तहकीकात नहीं करवाएंगे। तो कई फ़ाती और एसआई औरत में आप नफूस ना करवाएं। फ़ाती और एसआई औरत में जिनके नाम पे बिल हैं वो नफूस नहीं कर रहे उन इदारों इन 2 जगह पे, किसी और ज़िले में करवाएं ताकि आपका आसानी से वो जो है नफूस हो जाए। तो फ़ाती और एसआई औरत में ना करवाएं जो है नफूस अपना, क्योंकि वहाँ पर वो बंदे वापस भेजते हैं, कहते हैं कि हमने इन 2 ज़िला में नहीं कर रहे। तो काफ़ी सारी मालूमात आपको दे दी हर चीज़ के बारे में। फिर भी अगर किसी का सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अपनी गलतियों का दोष किसी और को ना दें, तो नफूस ज़रूर करवाएं। मैं मेरी पिछली वीडियो निकाल के देख रहे हैं, पिछले साल अप्रैल में मई में मैंने वीडियोस बनाई थी ईद देवलत और नफूस पर स्पेशली 3-4 मैंने वीडियो में जिक्र किया, लेकिन खैर आप सुनते हैं तो उस वक्त जब ज़रूरत होती है तो फिर मजबूरी आप सुनते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स ज़रूर लिखें, आपका कमेंट से हमें आपकी जो है जिस नई वीडियो की बनाने की ज़रूरत पेश आती है तो हम उस पर वीडियो बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।